دار الندوہ کے اندر سرداران قریش بیٹھ جاتے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جنہوں نے تبلیغ شروع کی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے آ کر دنیا میں اپنی رسالت کا پرچار کیا ہے، توحید کا پیغام سناتے آ رہے ہیں، اگر اسی طرح محمد الرسول اللہ کی محنت چلتی رہی تو ہماری سرداری بھی چلی جائے گی اور انہیں ایک ایسی جگہ مل جائے گی جہاں پہ سارے لوگ آ کر ان سے اسلام کی معلومات سیکھیں گے، دین اسلام کو سیکھیں گے۔ اس لیے قبل اس کے کہ ان کو کوئی جگہ ایسی مل جائے جہاں وہ بیٹھ کر اپنے مسند پہ بیٹھ کر مسلمانوں کو تعلیم دیں، ان سے قبل ان کے لیے کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ سارے کے سارے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغام سے دور ہو جائیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو در بدر کرنا چاہیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو قید کرنا چاہیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر دینا چاہیے، نعوذ باللہ۔ تین رائے آتی ہیں، پہلی رائے تو یہ آئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جیل کے اندر بند کر دیا جائے، لیکن اس کا توڑ یہ پیش کر دیا گیا کہ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے تو بنو ہاشم جو اس کا خاندان ہے، جو اس کا قبیلہ ہے، وہ آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو چھڑوا دے گا۔ اس لیے یہ رائے بھی کارگر نہیں ہے، اس رائے کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ دوسری رائے آئی کہ اگر جیل میں بند کرنا کارگر ثابت نہیں ہو رہا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو در بدر کرنا چاہیے، جلا وطن کرنا چاہیے۔ رائے پیش کر دی، لیکن اس رائے کا توڑ بھی پیش کر دیا گیا، نانا اگر آپ جیل میں بند کرو گے تو ہاشم آگے چھٹکارا دے دے گا، اگر آپ جلا وطن کرنے پہ تلائے ہو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ سے نکال کے کسی اور ملک میں بھیج رہی ہو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اتنی تاثیر والی ہے کہ وہاں جا کر پیغام رسالت سنائیں گے، پیغام نبوت سنائیں گے، اللہ کی توحید کا پرچار کریں گے، وہاں جو لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت میں آ جائیں گے، وہاں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک پوری جماعت تیار کر کے، ایک پوری قوت تیار کر کے مکہ پر حملہ کریں گے، اس لیے یہ صورت بھی کارگر نہیں ہے۔ تیسری صورت آئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کر دینا چاہیے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ ابو جہل نے رائے پیش کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ وہ فرعون تھا جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں تھا، اور ابو جہل میری امت کا فرعون ہے۔ یہ ابو جہل فرعون نے یہ رائے پیش کی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر دینا چاہیے۔ اب قتل کی صورت کیا ہو؟ وہاں شیخ نجدی کی شکل میں ابلیس بیٹھا ہے، اس نے اس رائے کو بڑا کارگر سمجھا کہ پہلے دو رائے بھی آئی لیکن کارگر نہیں تھی، تیسری رائے جو آئی ہے، تیسرا مشورہ جو آیا ہے یہ قابل کارگر ہے، اس پر عمل کر دینا چاہیے۔ لیکن عمل کیسے ہو؟ عرب کے اندر جتنی بھی قبائل ہیں ان سب قبائل میں سے ایک ایک نوجوان تیار کر دیا جائے، اس کے ہاتھ میں تلوار کو دے دیا جائے اور وہ نعوذ باللہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر دیں۔ 40 نوجوان تیار کیے گئے، ہاتھ میں تلوار دے دی گئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے تلائی گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حجرے کا محاصرہ کر لیا ہے۔ ادھر اللہ کریم فرش پہ مشرکین کی مشاورت کو دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا
کہ تم فرش پہ میرے حبیب کے خلاف چالیں چل رہی ہو، لیکن میں آسمان کی بلندیوں سے، عرش معلیٰ کی بلندیوں سے اپنے حبیب کو محفوظ رکھنے کی چال چل رہا ہوں۔ فرمایا میرے جبریل، ہاں رب جلیل، دوڑ کے جا میرے حبیب کے قدموں میں، ذرا جا کے میرے حبیب کو دار الندوہ کے اندر جو مشاورت ہوئی ہے اس سے آگاہ کر دیجیے گا نا، ساتھ یہ بھی حکم دے دیجیے گا کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ اب مکہ کے اندر رہنا نہیں ہے، اب آپ کو مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ باہر 40 نوجوان ہاتھ میں تلوار لیے کھڑے ہیں، کیسے جاؤں؟ اللہ کریم نے فرمایا او میرے حبیب، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سورہ یاسین، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ او میرے حبیب، سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھ کے نکلنا آپ کا کام ہے، آپ کے دشمنوں کی آنکھوں کو اندھا کرنا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ آپ کو صرف اتنا کرنا ہوگا کہ ہاتھ میں مٹھی میں مٹی لے کر ان کے منہ پہ مارنا، ان کے چہرے پہ مارنا میرے حبیب آپ کا کام ہے، ان کی آنکھوں سے بینائی کو سلب کرنا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ تو آپ فرش پہ چالیں چل گئی، قتل کر دینا چاہیے، لیکن اللہ کی بلندیوں پہ اپنے حبیب کو محفوظ رکھنے کی چال چل رہا تھا۔ مشرکین، تم بھی میری مخلوق ہو، اور جسے میں نے اپنے مخلوق میں سے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے، میں خود اس کی حفاظت کا انتظام کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل گئے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، او میرے علی، یہ کفار کی امانتیں ہیں، میں نکل رہا ہوں شہر سے، آپ نے یہ ساری کی ساری امانتیں صبح کفار کو دے کے آپ نے بھی مدینہ المنورہ آ جانا ہے۔ قربان جاؤں، میں اور آپ اپنے پیسوں کو جا کے نیشنل بینک میں رکھیں، حبیب بینک میں رکھیں، فلاں بینک میں رکھیں، اسلامی بینک میں رکھیں، لیکن قربان جاؤں میرے اور آپ علیہ السلام کی امانت و دیانت کی داستان تو سنیے نا۔ کفار نے اپنی ساری کی ساری امانتیں دشمن ہونے کے باوجود، عداوت ہونے کے باوجود، اپنی ساری کی ساری امانتیں آگے آمنہ کے لال کے جیب میں ڈال رکھی تھی، اور کیا فرمایا میرے علی، یہ ساری کی ساری امانتیں صبح کفار کے حوالے کر کے آپ نے انہیں آنا ہے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں موجود ہیں۔ پہلے صداقت چل کے رسالت کے دروازے پہ آتی تھی، آج نبوت چل کے صدیق کے دروازے پہ جا رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نکل گئے، صدیق اکبر کے حجرے پہ پہنچتے ہیں، دستک دی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نکلے، حکم دیا، اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے کہ اب مکہ المکرمہ کے اندر جگہ نہیں ہے، اب مدینہ کی طرف جانا پڑے گا۔ قربان جاؤں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تیاری کے لیے پہلے سے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی، ایک اونٹنی اپنی لیے تیار کر رکھی تھی اور دوسری اونٹنی آپ علیہ السلام کے لیے تیار کر رکھی تھی کہ جب آپ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ملے گا، میں یہ اونٹنی آمنہ کے لال کو دوں گا، وہ اس پہ سواری کریں گے، اور یہ اونٹنی میری ہے، میں اس پہ سواری کر کے آمنہ کے لال کے ساتھ چلوں گا۔
وہ کون؟ صدیق اکبر۔ ہجرت کا موقع آیا، اپنے مال کو آمنہ کی لال کی ذات پہ جان نثار کرنے والا صحابی غزوہ تبوک آیا۔ آمنہ کی لال نے اعلان کیا میرے صحابہ مجاہدین کے لیے چندے کی ضرورت ہے، مجاہدین کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ جہاں اور صحابہ کرام نے اپنا حصہ ڈالا، دو صحابی ایسے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے اندر مقابلہ چل گیا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں اس سے قبل صدیق اکبر مجھ سے آگے ہوتے رہے، یہی وہ موقع ہے کہ میں سیدنا ابو بکر صدیق کو پیچھے چھوڑوں گا اور میں خود نیکی میں آگے سبقت لے جاؤں گا۔ کیا کہتے ہیں؟ میں اپنی ساری کی ساری جمع پونجی جتنی بھی ہے اس کا آدھا لے کے میں آمنہ کے لال کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ ادھر سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پوری کا پورا مال غزوہ تبوک کی مجاہدین کے لیے آمنہ کی لال کی خدمت میں پیش کرنے کا نظریہ بنا رکھا ہے۔ دونوں آمنہ کی لال کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ فاروق اعظم کتنا مال لے کے آئے ہو؟ ما ابقیت لأہلک، آپ اپنے گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ آمنہ کی لال آدھا آپ کی خدمت میں اور آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ ہاں ابو بکر تو بتا تو کتنا مال لے کے آیا ہے؟ ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، باقی جتنا کا جتنا مال تھا لا کے در دیا ہے۔ اصحاب مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، اصحاب مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، ہر ایک نے جو کچھ تھا سب لا کے در دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، جو کچھ تھا سب لا کے در دیا۔ تو یہی وہ صدیق اکبر ہیں جنہوں نے اپنی اونٹنی کو بھی لیا، آپ علیہ السلام کی اونٹنی کو بھی لیا، سفر کو جاری کر دیا، نکل گئے، غار ثور تک پہنچ گئے۔ ادھر مکہ المکرمہ کے اندر پتہ چل گیا کہ آپ علیہ السلام راتوں رات گھر سے نکل کے مدینہ کی طرف چل بسے ہیں۔ اور ابو جہل جو سردار تھا کیا اعلان کرتا ہے؟ جو محمد الرسول اللہ کو قید کر کے لائے گا، پکڑ کے لائے گا، اس کے لیے 100 سرخ اونٹوں کا انعام ہے۔ انعام بھی تگڑا، 100 اونٹ سارے کے سارے نکل گئے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ علیہ السلام غار ثور کے اندر پہنچ چکے۔ اب دیکھا جائے تو مدینہ المنورہ کو جو راستہ جاتا ہے وہ اور جانب ہے، اور غار ثور اور جانب ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دشمن کو جب چال دینی ہو تو راستے کو بدل دینا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے غار ثور کا رخ کیا، وہاں جا کر اندر داخل ہونے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چادر مبارک کو لیا، اندر گئے، جتنی بھی سوراخ تھے سارے کے سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ باقی رہ گیا، وہاں پر اپنے پاؤں کی ایڑی مبارک کو رکھے اور غار پورے کا پورا صاف کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام کو اندر بلا لیا گیا، آپ علیہ السلام بھی اندر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گود میں آرام فرما رہے ہیں، جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاؤں مبارک کی ایڑی رکھی تھی، وہاں پہ سانپ نے ڈس لیا۔ لیکن قربان جاؤں ایسی دوستی کا درد تو ہو رہا ہے، تکلیف تو ہو رہی ہے، لیکن آمنہ کے لال کے آرام میں خلل نہ آنے دیا، آنسو جاری رہے، آنسو جا کے آمنہ کے لال کے رخسار پہ لگا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا صدیق کیا ہوا؟ فرمایا آقا جہاں میں نے اپنے پاؤں کی ایڑی رکھی تھی وہاں مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ آمنہ کے لال نے دم ڈالا اور سیدنا صدیق اکبر کا
کا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ غار سر کے اندر ہیں، آپس میں بیٹھے ہیں، دیکھا باہر بڑا لشکر ادھر ادھر گھومتے نظر آ رہے ہیں، کفار نظر آ رہے ہیں۔ کیا فرمایا آمنہ کے لال، جیسے ہم بیٹھے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ان کو نیچے سے، اگر وہ بھی نیچے سے ہو کہ ہمیں دیکھ گئے تو ہماری جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ اور یہ خطرہ ان کو اپنی جان کا نہیں تھا بلکہ آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کا تھا۔ اگر آپ علیہ السلام کی جان کو آج خطرہ پہنچ گیا، نقصان پہنچ گیا تو پورے دنیا نقصان میں پڑ جائے گی۔ اور آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، اور میرے صدیق، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ اور میرے صدیق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، اللہ کریم سیدنا صدیق اکبر کے لیے اپنے قرآن میں صاحب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام اپنے ساتھی سے کہہ رہے ہیں لا تحزن، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، اللہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ اور فرمایا اذ یقول لصاحبہ، اکثر مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی سیدنا صدیق اکبر کی صاحبیت کا آپ علیہ السلام کے ساتھ انکار کرتا ہے تو قرآن کی آیت کا انکار، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اور میرے صدیق آپ کا ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یا ہمارے ساتھ اگر مدد ہے تو صرف اللہ ہی کی ہے۔ وہاں 3 دن کا قیام، آپ علیہ السلام مدینہ المنورہ کی طرف چل بستے ہیں۔ آپ علیہ السلام جو ہی مدینہ المنورہ کی حدود میں داخل ہوتے ہیں، مدینہ والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ آپ علیہ السلام آ رہے ہیں۔ ان کی بچیاں بچے استقبال کے لیے پہنچائے۔ کیا فرمایا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ ثنیات وداع جو پہاڑی ہے، وہاں سے طلوع بدر 14ویں رات کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہمارے اوپر اس ذات کا شکر لازم ہے جس نے ہماری طرف ایک ایسا پیغمبر بھیجا جس کی پکار صرف اللہ ہی کے لیے، جو صرف اللہ ہی کے لیے ہمیں بلاتا ہے، اپنی کوئی اجرت نہیں، اپنی کوئی غرض نہیں، اگر اس کا بلاوا ہے تو صرف اللہ ہی کے لیے۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، ہمارے اندر جو 14ویں رات کا چاند کی طرح آپ علیہ السلام آئے ہیں، ایسے عمل کے ساتھ آئے ہیں جس کے اطاعت کی گئی ہے، جن کا ہر حکم مانا جاتا ہے، جن کے ہر حکم کی تعمیل کی جاتی ہے۔ اور یہاں ایک بات بتا دوں، ہمارے جو بھائی ربیع الاول میں جلوس نکالتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر آپ ان سے دلیل پوچھیں تو وہ یہی اشعار پڑھ کے کہتے ہیں یہی جلوس کی دلیل۔ ہاں جی قاری صاحب دلیل ہے، ان کی دلیل یہ نہیں بن سکتی۔ طلع البدر، یہ بچوں کا استقبال تھا، سامنے آئے تھے، اور وہاں آنے والا آ رہا ہے، آنے والا آ رہا ہے،
مجمع میں شریک ہوگا، ساتھ چل کے استقبال کے ساتھ لے کے اپنے گھروں میں لے کے جائیں گے۔ اور یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، تقریباً میں پہلا یا دوسرا درجہ تھا، اس وقت انگلینڈ سے عالم دین آئے ہوئے تھے مکتبہ بریلویت کے، تو وہ یہ دلیل دے رہے تھے۔ تو میں نے کہا چلیں دیکھ لیں گے، پھر کیا پتہ کیوں کم علم تھا، تو جب میں نے پوچھا کہ یہ دلیل یہ نہیں ہے، یہ بچوں کی ہے، بچوں نے جو نغمہ پڑھا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال میں، تو یہ وہ نغمہ ہے، قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں جلوس نکالنے کی۔ اور جلوس جب نکالتے ہیں تو وہاں آپ جو خرافات ہوتے ہیں آپ دیکھ لیتے ہیں، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہجرت کا سفر مکہ سے جاری ہوا، مدینہ المنورہ پہ جا کے اختتام ہوا، اور اپنی زندگی کا 13 سالہ عرصہ مدینہ المنورہ کے اندر گزارا، اور مدینہ والوں نے ایسی وفا کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بدلے میں وفا کا نتیجہ دیتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارک بھی آج مدینہ المنورہ ہی کے اندر ہے۔ تو یہ ہجرت کا یہ صرف ایک واقعہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو یاد رکھ کے اس کے اندر جو کچھ ہوا تھا، جو کچھ ہمیں سبق ملتا ہے، اس کو بھی یاد رکھ لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔